بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج شروع کریں گے حدیث نمبر 131 سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے خبر دو وہ کون سا درخت ہے۔ لوگ جنگل کے درختوں میں مشغول ہو گئے، میرے دل میں آیا کہ وہ درخت کھجور ہی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں شرم و حیا میں رہا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اس درخت سے خبردار فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، جو کچھ میرے دل میں آیا تھا میں نے اس کی خبر اپنے والد کو دی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا درخت کا ذکر کر دینا مجھے کثیر مال و دولت سے زیادہ محبوب تھا۔ حدیث کی تشریح، یعنی دین کے امور میں شرم کرنا اچھا نہیں تھا۔ ابن بطال نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ خواہش کرنا کہ ان کا صاحبزادہ اپنی ذہنی فقاعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا، اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹے کے عالم ہونے میں باپ کے لیے فخر و سرور کرنا مستحب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہو کہ جواب سے خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا عالم بیٹا اس کا بہترین سرمایہ ہے۔ اگلا باب ہے جس نے شرم کی اور اپنے غیر کو حکم دیا کہ وہ پوچھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں بہت مزی والا شخص تھا، میں نے مقداد سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کریں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس میں وضو ہے۔ حدیث کی تشریح، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزی سے متعلق سوال کرنے سے اس لیے حیا کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں تھی۔ ایسا حیا محمود ہے کیونکہ حیا میں تعلم سے امتناع نہیں جبکہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دے۔ معلوم ہوا استفتاء میں نائب بنانا جائز ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال کے وقت مجلس میں موجود ہوں اور بنفس ہی سوال کرنے سے حیا کیا اور مقداد کے ذریعے مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ سسرال کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے اور ان کی موجودگی میں عورتوں سے جماعت سے متعلق کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے مسجد میں علم کا ذکر اور فتویٰ دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ ہم کس جگہ سے احرام باندھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھے، شام والے جوفہ سے اور نجدی قرن سے احرام باندھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یمنی یلملم سے احرام باندھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ حدیث کی تشریح، نجد عرب کے بلاد سے ہے، تہامہ سے عراق کی طرف اونچی زمین نجد ہے۔ قرن مکہ مکرمہ سے 2 مراحل پر ہے اور یلملم تہامہ کی پہاڑیوں سے ایک پہاڑی ہے جو مکہ مکرمہ سے 2 مراحل پر ہے۔ یمن نجد اور تہامہ پر مشتمل ہے جیسے حجاز ان پر مشتمل ہے، اور جب نجد کو مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے مراد نجد حجاز ہوتا ہے۔ دونوں نجدوں کا میقات قرن ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ یمن کا میقات یلملم ہے تو اس سے مراد تہامہ ہوتا ہے، سارا یمن مراد نہیں ہوتا۔ اگلا باب ہے جس نے سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا کہ محرم کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، وہ نہ قمیض پہنے، نہ امامہ، نہ پجامہ، نہ برقع یا ٹوپی، اور نہ ایسا کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگی ہو۔ اگر جوتی میسر نہ ہو تو موزے ہی پہن لے اور ان کو کاٹ ڈالے حتیٰ کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ تشریح، محرم وہ ہے جو حج یا عمرہ میں داخل ہو۔ سائل کو چاہیے تھا کہ وہ یہ سوال کرتا کہ محرم کیا پہنے، کیونکہ جو حکم بیان کا محتاج تھا وہ حرمت تھی۔ کپڑوں کے پہننے کا جواز تو اصل میں ثابت ہے، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے موافق جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ جب عالم سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے خلاف جواب دے جبکہ اس کے جواب میں مسئول عنہ کا بیان ہو۔ اس لیے علماء پر واجب ہے کہ لوگوں کو ان کے مسائل سے خبردار کریں جس میں ان کو نفع ہو، بشرطے کہ وہ اللہ کی حدود میں رخصت کا ذریعہ نہ بنے۔ مذکورہ اشیاء کا پہننا محرم پر حرام ہے، اس لیے
سب کا اتفاق ہے، اور جس کپڑے میں ورس اور زعفران لگی ہو اس کا پہننا بھی حرام ہے، لیکن اگر اس کو دھو لیا جائے اور اس سے خوشبو ظاہر نہ ہو تو اس کے پہننے میں حرج نہیں۔ چاروں ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ اس کے بعد شروع ہوگا کتاب الوضو، وضو کے احکام۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری نے کہا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو میں فرض ایک بار اعضاء کو دھونا ہے، نیز آپ نے 2 بار بھی اعضاء کو دھویا اور 3 بار بھی، 3 بار سے زیادہ نہیں دھویا۔ اور اہل علماء نے وضو میں اسراف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جانا یعنی تجاوز کرنا اس کو مکروہ جانا ہے۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مصلحت کے لیے ان پر احسان فرماتے ہوئے شرعی احکام مشروع کیے ہیں۔ یہ احکام یا تو دینی ہے جو عبادات سے متعلق ہے، یا دنیاوی ہیں جو خرید و فروخت اور نکاح وغیرہ سے متعلق رکھتے ہیں۔ دینی احکام اشرف ہے کیونکہ دنیا کی تخلیق سے مقصود صرف یہی احکام ہے، اور ہمیشہ کی نیک بختی کے حصول کا سبب یہی دینی احکام ہے۔ اور نماز تمام عبادات کا مقدمہ ہے کیونکہ یہ سب سے افضل ہے اور ہر روز 5 مرتبہ مقرر ہوتی ہے۔ چونکہ نماز وضو پر موقوف ہے اس لیے سارے احکام پر کتاب الوضو کو مقدم کیا۔ وضو وضاعت سے مشتق ہے، اس کا معنی خوبصورتی اور نظافت ہے۔ یہ متوضی کو صاف اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں تینوں اعضاء کو دھونے، سر کا مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ لفظ بینا سے امام بخاری کی غرض یہ کہ اس عمل میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک مرتبہ یا تکرار کو نہیں چاہتا، اس میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد صرف ایک مرتبہ اعضاء کو دھونا ہے، اور اسی پر اکتفا فرمائی، کیونکہ اگر ایک بار دھونا فرض نہ ہوتا تو اس پر اکتفا درست نہ ہوتی۔ اس کے بعد باب ہے طہارت کے بغیر نماز درست نہیں۔ حدیث نمبر 135، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو حدث ہو جائے اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی حتیٰ کہ وضو کرے۔ حضرت موت کے ایک شخص نے کہا، اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، حدث پسکی یا گوز ہے۔ حدیث کی تشریح، فسا اور زراعت دونوں دبر سے خارج ہوتے ہیں مگر فسا میں آواز نہیں، زراعت کی آواز ہوتی ہے۔ حدث ان دونوں میں منحصر نہیں ہے بلکہ بول اور پخانہ بھی حدث ہیں، مگر حدیث شریف میں ان دونوں پر اس لیے اختصار کیا ہے کہ سائل نے اس نمازی سے متعلق سوال کیا تھا جو نماز میں بے وضو ہو جائے، اور نماز میں ان کا وقوع معروف ہے اور پیشاب پخانہ نقصیر وغیرہ کا وقوع نادر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جو بھی سبیلین سے خارج ہو، نیز جب پسکی سے حدث لاحق ہو جاتا ہے تو جو اس سے غلیظ تر ہے ان سے بطریق اولا حدث ہوگا، ناپاکی ہوگی۔ لا تقبل لا تصح کے معنی میں ہے، کیونکہ قبول کا حقیقی معنی یہ ہے کہ کبھی عمل صحیح ہوتا ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عراف کے پاس جائے اس کی نماز قبول نہیں، یعنی نماز صحیح تو ہے مگر اس کا ثواب نہیں ہوتا، اور وضو کے بغیر تو نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اگلا باب ہے وضو کی فضیلت اور وضو کے نشانات سے سفید پیشانی اور سفید اعضاء والی۔ حدیث ہے، حضرت نعیم مجمر نے کہا، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا۔ ابو ہریرہ نے وضو کیا اور کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کو وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے کہہ کر بلایا جائے گا۔ جو بھی تم سے سفیدی زیادہ کرنا چاہے وہ وضو کرے۔ حدیث کی تشریح، غرن اغر کی جمع ہے، اس کا معنی سفید ہے۔ جس گھوڑے کی پیشانی کچھ سفید ہو اسے اغر کہتے ہیں، اور تہجیل گھوڑے کے پاؤں کی سفیدی ہے۔ جو لوگ دنیا میں وضو کرتے ہیں قیامت میں ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے، یعنی جب ان کو ساری مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا یا جب ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا تو ان کی یہ علامت ہوگی۔ چونکہ وضو کے نشانات ان پر دیکھے جائیں گے اس لیے ان کو
غرہ محجلون کہا جائے گا۔ وضو کا پانی جن اعضاء کو پہنچتا رہا تھا وہاں تک ان کے اعضاء سفید ہوں گے، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کندھوں تک ہاتھ دھویا کرتے تھے تاکہ غرہ زیادہ ہو۔ علماء کہتے ہیں وضو کے مواضع پر جو نور ہوگا اس کو قیامت میں غرہ کہا جائے گا، اور یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں امتی سے مراد امت اجابت ہے، کیونکہ یہ وضو امت اجابت کی خصوصیت ہے، اور یہ حدیث ھذا وضوئی ووضو الانبیاء قبلی، یعنی میرا یہ وضو ہے اور میرے سے پہلے نبیوں کا وضو ہے، ضعیف ہے۔ اگر صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ وضو پہلے انبیاء کرام کی خصوصیت ہو، ان کی امتوں کا یہ وضو نہ ہو، یہ وضو اسی امت کی خصوصیت ہے۔ اطالت غرہ کا معنی یہ ہے کہ اسے ہمیشہ کرے، یعنی جو کوئی ہر نماز کے لیے وضو پر دوام کی استطاعت رکھتا ہو وہ غر یعنی نور کو ہمیشہ کرے گا، یعنی اس کا نور کبھی ہوگا، اس کی رونق دوبالا ہوگی۔ اور حدیث سے ثابت ہوا کہ مسجد کے اوپر وضو کرنا جائز ہے، بعض اسے مکروہ کہتے ہیں مگر اس کو کراہت تنزیہ پر محمول کرتے ہیں۔ نیز معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیبات مستقبلہ اخرویہ کے ان صفات پر مطلع فرمایا ہے جن پر کسی اور نبی کو مطلع نہیں کیا۔ اگلا باب ہے شک کی وجہ سے وضو نہ کرے حتیٰ کہ یقین کرے۔ حدیث ہے عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے روایت کی کہ ایک شخص جس کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ نماز میں ہوا نکلنے کو محسوس کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے حتیٰ کہ دبر سے آواز سنے یا بدبو پائے۔ حدیث کی تشریح یعنی جب حدث کا یعنی ناپاکی کا یقین ہو جائے تو نماز چھوڑ دے، آواز کا سننا اور بدبو کا پایا جانا شرط نہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی قوت شامہ اور سامیہ ختم ہو گئی ہوتی ہے، وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بدبو پاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اشیاء کا ذکر اس شخص کے لیے فرمایا جو حدث میں اکثر شک کرے، کیونکہ شکوک غلبہ سے ہوتے ہیں اور تخیل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا یہی حال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس سائل کے لیے جو دبر کی حرکت کے وقت حدث میں شک کرتا ہو اور ان دونوں کے ساتھ حدث مختص نہیں۔ اس کی تصدیق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے پیٹ میں کوئی شے پائے اور اسے شک ہو کہ پیٹ سے کوئی شے نکلی ہے یا نہیں تو وہ وضو کرنے مسجد سے باہر نہ جائے حتیٰ کہ وہ دبر سے آواز یا بدبو پائے۔ علماء نے کہا شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا اور شک کا کوئی حکم نہیں۔ اگلا باب ہے وضو میں تخفیف۔ قریب نے ابن عباس سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے حتیٰ کہ آپ کو خراٹے آنے لگے، پھر بیدار ہوئے اور نماز پڑھی۔ کبھی یہ کہا کہ آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ کو خراٹے آنے لگے، پھر بیدار ہوئے اور نماز پڑھی۔ پھر ہم کو سفیان نے بار بار عامر سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے خبر دی کہ ایک دفعہ میں اپنی خالہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گھر رات بسر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات آرام فرمایا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو آپ اٹھے اور ایک پرانی مشک جو لٹک رہی تھی اس سے ہلکا سا وضو فرمایا۔ عمر نے اس کا ہلکا پن اور قلت بیان کی۔ پھر آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ میں نے آپ کی طرح وضو کیا، پھر آپ کے پاس آیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ سفیان نے کبھی یسار ہی کی جگہ شمال ہی کا لفظ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا، پھر جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے اور اتنا سوئے کہ خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ کے پاس مؤذن آیا اور نماز کی خبر دی۔ آپ اٹھ کر اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔ ہم نے عمر سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ عمر نے کہا ہم نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے پڑھا کہ انی اوا فی المنام انی اذبحک، یعنی اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، جو کہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث کی تشریح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا وضو کر کے نماز پڑھی، پھر سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔
کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ یہی حال تمام انبیاء کا ہے۔ اس لیے آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا تو بیدار ہو کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اگر وہی نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ذبح پر کبھی اقدام نہ کرتے، کیونکہ قتل ولد حرام ہے اور ان کے لیے بذریعہ وہی یہ کام مباح نہ ہوتا تو وہ کبھی اس کے مرتکب نہ ہوتے۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دل بیدار رہتا تھا تو لیلۃ التعریس میں سوئے سوئے آپ کی نماز کیوں قضا ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تشریع کام کے لیے نبیوں کو نسیان ہو جاتا ہے، اور جب یہ حکم مشروع ہو جائے تو نسیان زائل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ان کو بیداری میں نسیان ہوتا ہے، نیند میں بھی اسی طرح نسیان ہوتا ہے، تاکہ اس نسیان سے متعلق حکم مشروع ہو۔ لیلۃ التعریس میں نماز کی قضا کی تشریح کے لیے آپ کو نیند میں نسیان ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل کی جماعت جائز ہے، مگر اعلام کے بغیر۔ اگر نمازی صرف دو ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو اور بچہ کی نماز صحیح ہے۔ نیند کی حالت میں وضو باقی رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جس روایت میں آپ نے نیند کے بعد وضو فرمایا وہ اختلاف حال پر مبنی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے مزدلفہ کو جاتے ہوئے ہلکا سا وضو فرمایا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھنی ہے، اور مزدلفہ میں آ کر آپ نے پورا وضو کر کے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی اور ہر ایک کی تکبیر علیحدہ کی اور درمیان میں نوافل نہ پڑھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز راستہ میں پڑھنا جائز نہیں، اگر کسی نے پڑھ لی تو جائز نہ ہوگی، اور مزدلفہ میں دوبارہ عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرے گا، کیونکہ اس مکان میں مغرب کو عشاء کے وقت تک مؤخر کرنا واجب ہے، اور دونوں نمازوں کے درمیان موالات ضروری نہیں، کیونکہ صحابہ نے مغرب کی نماز کے بعد اونٹ اپنے ٹھکانوں پر بٹھائے اور پھر عشاء کی نماز کے لیے اقامت ہوئی۔ مگر افضل یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی کام نہ کیا جائے، کیونکہ صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ صحابہ نے کجاوے اتارنے سے پہلے نمازیں پڑھی۔ اگر ایک اذان اور ایک اقامت سے دونوں نمازیں پڑھی جائیں تو جائز ہے، مگر اس حدیث میں اذان کا ذکر نہیں ہے، البتہ ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ اقامت کا ذکر ہے۔ لیکن مسلم شریف میں حجۃ الوداع میں حضرت جابر سے طویل حدیث مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا کیا، اور سکہ راوی کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اذان کا ذکر نہیں اور اذان سے نہیں کا بھی ذکر نہیں۔ گھاٹی میں پورا وضو اس لیے نہ کیا کہ آپ نے نماز نہ پڑھنی تھی، اس لیے مزدلفہ جا کر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو پورا وضو فرمایا۔ باب ہے ایک چلو لے کر دونوں ہاتھ سے منہ دھونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، چنانچہ اپنا چہرہ دھویا، پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پس انہوں نے اس طرح کیا کہ اسے ایک دوسرے سے ملایا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور دائیں پاؤں پر ڈالا حتیٰ کہ اسے دھویا، پھر ایک چلو لیا اور اس سے بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا۔ حدیث کی تشریح: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور ہر عضو کو ایک ایک بار دھویا اور ایک ہی چلو سے کلی کی، ناک میں بھی پانی ڈالا، آخر میں دایاں اور بایاں پاؤں دھو کر کہا کہ میں نے اس طرح وضو کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ایک چلو پانی سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بیان جواز کے لیے، افضل یہ ہے کہ ہر کلی اور ناک میں پانی کرنے کے لیے نیا پانی لے۔ چنانچہ حضرت ابو داؤد کی روایت میں ہے فاخذ لكل واحد ماء جديدا۔ وضو میں مضمضہ اور استنشاق سنت ہیں، مگر غسل جنابت میں یہ دونوں فرض ہیں، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ وضو میں تو یہ سنت ہیں، مگر غسل جنابت میں ہو یہ دونوں فرض ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک یہ دونوں وضو اور غسل میں سنت ہیں، امام احمد کے نزدیک یہ دونوں میں واجب ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ دونوں وضو میں سنت اور غسل میں واجب ہیں، اور داؤد ظاہری کے نزدیک استنشاق دونوں میں واجب اور کلی دونوں میں سنت ہے۔ امام مالک امام شافعی نے کہا کہ وضو میں فرض وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب فرمایا ہو،
یا اس پر اجماع قائم ہو یا سب منتقی ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے تحت جنابت ہوتی ہے، لہذا بال خوب تر کرو اور چمڑا دو اور منہ من وجہ خارج ہے جبکہ اسے کھولا جائے، اور من وجہ داخل ہے اس میں کلی کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے۔ ابن عباس کی روایت میں سر کے مسح کا ذکر نہیں، مگر ابو داؤد میں ہے کہ ابن عباس نے مسح کے لیے پانی کا ایک چلو لیا اور ہاتھ کو جھاڑ کر سر کا مسح کیا۔ نیز حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں باقی تری سے مسح کیا اور نیا پانی نہ لیا، لہذا آزاد ہونے کے بعد ہاتھ میں بچی ہوئی تری سے مسح درست ہے، اور یہ پانی مستعمل نہیں، کیونکہ مستعمل وہ ہوتا ہے جو عضو پر بہہ کر نیچے گرنے لگے، جب تک عضو پر رہے گا نیچے نہ گرے تو مستعمل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں علینا الا البلاغ المبین۔